ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی، باپ کی، وما ولد، اور اس کی جو اس کی اولاد ہے۔ یہ والد نکرہ ہے اور مراد حضرت آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ پیچھے بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وَأَنْتَ، اور آپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح ہو سکتے ہیں کہ شہر مکہ کی بات ہو رہی ہے اور اس کو بسانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، سارے اہل مکہ کے جد امجد تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہو سکتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے مثل ایک باپ کی ہوں جو میں تمہیں تعلیم دیتا رہتا ہوں، تمہیں سکھاتا رہتا ہوں۔ تو والد اپنی اولاد کو سکھاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، امت کو سکھایا، تعلیم دی، تو بمنزلہ ہے باپ کے ہیں، روحانی والد۔ ووالد وما ولد، 3 قسمیں ہو گئیں، شہر مکہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر میں مقیم ہونے کی قسم، اور والد اور بیٹے کی قسم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت مقسم علیہ، یعنی وہ چیز جس پر قسم کھائی گئی ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو مشقت میں۔ یہ مشقت انسان کی ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے، ایک تنگ جگہ پر اس کی تخلیق، اور پھر پیدائش کا موقع، اس کی آنت کاٹی جاتی ہے جب، اس کے بعد مشقت، اگر چولہے میں ڈال دیں تو پڑا رہے گا، شروع میں کروٹ نہیں بدل سکتا، اور پھر کچھ عرصہ تک چولہے میں خود ہی مشقت، کبھی ٹانگیں مارنا، ہاتھ مارنا، اور کلابازیاں کھاتے ہوئے نیچے گر جانا، خود کو مشقت میں ڈالتا ہے۔ بڑا آدمی جب دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے حسرت سے کہ بس یہی عمر ہے بے فکری کی، لیکن اس وقت وہ ہر چیز میں دوسرے کا محتاج ہے، ماں کا محتاج ہے، وہ احتیاجی کی طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی ہے، اس کے لیے وہ کتنی مشقت ہے۔ پھر اس کے بعد تعلیم کی مشقت ہے، اس کے بعد معاش کی مشقت ہے، اتنی مشقت ہے کہ کبھی وہ اپنے لیے فکر مند ہوتا ہے، کبھی اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوتا ہے، کبھی اولاد کی اولاد کے لیے اس کو فکر پڑی ہوتی ہے۔ ہر چیز میں مشقت ہے، اگر کھانا نہیں ہے تو کھانے کے لیے اس کو مشقت ہے، کھا چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو مشقت ہے، اگر گھر نہیں ہے تو گھر بنانے کے لیے مشقت ہے، گھر بنا چکا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے مشقت ہے، اس کو صاف رکھنا، اس کو مینٹین رکھنا، اگر اس کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے تو اس کو کمانے کے لیے مشقت ہے، اگر کما چکا ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے مشقت ہے۔ انسان کے لیے مشقت ہی مشقت ہے، پوری زندگی اس کے لیے مشقت ہے۔ دوسری جو جانور ہیں اس میں اس جانور کو اپنی ذات کے لیے بس تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اپنی ذات کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، نہ اسے اپنی والدہ کی فکر، نہ والد کی فکر، نہ بہن بھائیوں کی فکر، کچھ کسی دوسری کی کوئی فکر اس کو لاحق نہیں ہے۔ یہ انسان ہے جسے سب کی فکر کرنی پڑتی ہے، اور وہ جتنی بھی دوسری مخلوقات ہیں انہیں صرف اسی زمین پر ان کی مخصوص عمریں ہیں، کوئی سال کے لیے، کوئی 10 سال کے لیے، اسی میں انہوں نے جینا اور ختم ہو جانا ہے۔ لیکن انسان کے لیے یہ مشقت ہے کہ اس میں جینا ہے اور اسی زندگی میں اس نے اگلی زندگی کے لیے بھی کام کرنے ہیں، اور اس اگلی زندگی کے لیے وہ چلتا جا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، یہ کھنچتا چلا جا رہا ہے اپنے رب کی ملاقات کی طرف، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے آگے موت، آگے چلتا ہی جا رہا ہے۔ یہ مشقت ہے انسان کے لیے۔ تو انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس بات کے بارے میں فکر مند رہے کہ اسے ایک مشقت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ایک جد و جہد کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور
اسے اپنے لیے بھی جینا ہے اور دوسروں کے لیے بھی جینا ہے۔ اگر کوئی انسان دوسرے کے لیے جی رہا نہیں ہے تو اس کے لیے مردہ ہے، مردہ لاش پڑی ہے، اور اگر وہ صرف اپنے مفادات کی حفاظت کرتا ہے تو دوسروں کے لیے وہ بیکار ہے۔ اسی لیے اس کی جو تخلیق ہے، جس طرح اسے معاشرے کے اندر پیدا کیا گیا، خاندان اور قبیلے کے اندر رکھا گیا ہے، اس کے بہت سارے رشتے رکھے گئے ہیں، اسے ان رشتوں کے ساتھ جینا ہے، اور اس کا ایک تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ بھی رکھا ہے کہ جب آپ کو ان رشتوں کو نبھانا ہے تو اس میں اللہ رب العزت کے احکام کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اتنی طرف سے جب اس کو جکڑ دیا گیا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ اس سارے پروسیس کو دیکھ لیں، اس سارے منظر کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انسان ایک مشقت کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اہل مکہ کو خصوصاً یہ بات بتائی گئی ہے۔ اہل مکہ اس وقت خوشحال تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ خوشحالی جو تمہارے پاس ہے یہ تمہاری اپنے بازو کی قوت سے نہیں ہے، اس کے پیچھے تمہارے آباء و اجداد کی محنتیں موجود ہیں۔ یعنی قریب کے زمانے میں ہاشم جو ہے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اپنے اہل مکہ کے آسانیوں کے لیے، روزی کے لیے، ان کی تجارت کے لیے، دوسرے ممالک کے ساتھ روابط قائم کیے تاکہ یہ آ جا سکیں دوسرے ممالک میں، بغیر کسی تکلیف کے ان کے سفر ہو سکیں، بغیر کسی پوچھ گچھ کے ان کو تجارت کرنے کی اجازت ہو۔ اور یہاں پر بھی اہل مکہ کی جب مہمان آتے تھے، حجاج اکرام یا عمرہ کرنے والے، عمرہ زائرین، تو اس کے لیے بھی انتظامات انہوں نے کیے بہت اچھے۔ اس سے پہلے بڑی تکلیفیں تھیں ان کے لیے، بڑی مشقتیں تھیں، قحط ہوتے تھے، لمبے لمبے قحط، اور ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پہلے اگر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس شہر میں آباد کیا تو کس فکر کے ساتھ کہہ رہے تھے، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک وادی غیر ذی زرع کے اندر میں اپنے اس نونہال کو بسا رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں اور ان کے لیے رزق کا بندوبست کر دیں اور ان کے لیے امن کا ذریعہ بنا دیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں جن کے لیے والد اپنی اولاد کے لیے فکر کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پورے شہر والوں کے لیے اتنی فکر تھی کہ آپ دعائیں مانگ مانگ کے اللہ رب العزت سے کہ ان کی ہدایت کا بھی بندوبست کر دے، ان کے کھانے کا بندوبست کر دے، ان کے امن کا بندوبست کر دے، دوسرے علاقوں کے ساتھ ان کے روابط بہتر ہو جائیں، اس کے لیے ان کا بندوبست کر دے۔ تو ایک والد کو اپنی اولاد کی کتنی فکر ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھیں اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آپ کے لیے فکر کی ہے، جو سوچا ہے، جو خواب دیکھے ہیں، اس کی فکر کریں اور اپنے آپ کو سدھار لیں۔ اللہ رب ہمیں اپنے والدین کی امنگوں اور خوابوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔